اسرائیل نے مشرق وسطی پر ایک اور جنگ مسلط کر دی۔ ایران کے 8 شہروں پر فضائی حملہ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 200 طیاروں نے 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے آرمی چیف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت اعلیٰ کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدان شہید ہو گئے۔ صہیونی حملوں میں متعدد ایرانی شہری بھی شہید ہوئے۔ تہران میں فوجی مراکز اور نتنز میں ایٹمی ریکٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ تبریز میں ایٹمی ریسرچ سینٹر اور 2 فوجی مراکز پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ امام خمینی ایئرپورٹ پر تمام پروازیں معطل ہیں۔ ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے مشرق وسطی پر ایک اور جنگ مسلط کر دی۔ ایران کے 8 شہروں پر فضائی حملہ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 200 طیاروں نے 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے آرمی چیف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت اعلیٰ کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی حملوں میں متعدد ایرانی شہری بھی شہید ہوئے ہیں۔ تہران میں فوجی مراکز اور نتنز میں ایٹمی ریکٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ تبریز کی بات کریں جہاں پر ایٹمی ریسرچ سینٹر اور 2 فوجی مراکز پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ امام خمینی ایئرپورٹ پر تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں اور ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تو اسرائیل نے مشرق وسطی پر ایک اور جنگ مسلط کر دی۔ اسرائیل کے ایران کے 8 شہروں پر فضائی حملے، ایٹمی تنصیبات نشانہ بنے ہیں۔ ان حملوں میں 200 طیاروں نے 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایرانی آرمی چیف، پاسداران انقلاب کے سربراہ، ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی حملوں میں متعدد ایرانی شہری بھی شہید ہوئے ہیں۔ تہران میں فوجی مراکز، نتنز میں ایٹمی ریئیکٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران نے اسرائیلی جارحیت کا ابتدائی جواب دے دیا۔ صہیونی حکام کے مطابق ایران سے 100 سے زائد کامیکازی ڈرونز فائر کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے اکثر ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر تمام پروازوں کو بند کیا گیا ہے اور خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی اسپتالوں میں زیر زمین وارڈز قائم کیے گئے ہیں۔ تو اسرائیل کا بن گورین ایئرپورٹ ہے جو کہ تمام پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی اسپتالوں میں زیر زمین وارڈز قائم کیے گئے ہیں جو ایرانی حملوں میں شدت کی صورت میں استعمال کیے جا سکیں گے۔ صہیونی فورسز نے فلسطین کے مغربی کنارے میں بھی لاک ڈاؤن لگا دیا۔ تل ابیب میں خوف کا ماحول ہے۔ شہریوں نے ضرورت کی چیزیں خرید کر سٹور کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے فلسطین کے مغربی کنارے کی، جہاں پر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ تل ابیب میں بھی خوف کا ماحول بتایا جا رہا ہے اور شہریوں نے ضرورت کی چیزیں خرید کر سٹور کرنا شروع کر دی ہے۔ تو ایران نے اسرائیلی جارحیت کا ابتدائی جواب دیا۔ صہیونی حکام کے مطابق ایران سے 100 سے زائد کامیکازی ڈرون فائر کیے ہیں۔ بات کریں گے ملیحہ لودھی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ملیحہ صاحبہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو سما کو وقت دینے کے لیے۔ ملیحہ صاحبہ کیسے انالائز کرتی ہیں اس تمام تر سچویشن کو، چونکہ اب جو ایوالونگ سچویشن ہے اس تناظر میں تو جو اس وقت اسرائیلی فوج کے ترجمان بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 100 ڈرونز فائر کیے گئے تھے ایران کی جانب سے انہیں بھی ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اوورآل آپ معاملات کو کس جانب جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے ابھی ایران کی طرف سے جوابی کارروائی ہونی ہے۔ ٹھیک، ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ڈرونز بھیجے، لیکن جو اصلی ان کا جواب ہے وہ ابھی انہوں نے نہیں دیا۔ تو صورتحال اب اس پہ ظاہر ڈپینڈ کرتی ہے، مبنی ہے کہ ایران کی طرف سے کس نوعیت کی جوابی کارروائی ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایمرجنسی سیشن ضرور بلائی جائے گی۔ میرا خیال ہے ایران نے آلریڈی درخواست کر دی ہوگی اور اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی سیریس ایفرٹ ہوگی جنگ بند کرنے کی، اور اگر ہوگی تو کیا امریکہ اس کی حمایت کرے گا یا امریکہ وہی کرے گا جو ہمیشہ کرتا آتا ہے اسرائیل کی حمایت میں، کہ وہ ویٹو کر دے گا کوئی ایسی قرارداد کو۔ ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک قرارداد جو کہ ساروں نے سپورٹ کی، 14 ممبرز 15 میں سے، غازہ کے سیز فائر کے لیے، اس کو بھی امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ تو دیکھیں سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے اور وہ ہے امریکہ۔ لیکن اگر امریکہ نے اسرائیل کو گرین لائٹ دی اس حملے کے لیے، یا وہ طرح سے ملوث ہے، حالانکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو نے کہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس حملے سے، لیکن دیکھیں یہ سوال بھی تو ہے نا کہ ان کو تو پہلے سے پتا تھا نا۔ صدر ٹرمپ نے خود کہا کہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ یہ حملہ ہونا ہے۔ تو اگر پتا تھا تو انہوں نے روکا کیوں نہیں پھر اسرائیل کو؟ اور اگر نہیں روکا تو پھر تو وہ ملوث ہے۔ جی
درست. تو ملیحہ صاحبہ اگر ہم جیسے کہ آپ نے ویٹو پاور کا ذکر کیا اس حوالے سے تو ہم آپ کے کالمز پڑھتے بھی رہتے ہیں, آپ نے اس حوالے سے بہت ہی ووکلی آپ نے لکھا بھی ہے پہلے بھی کہ جو P5 کا کانسیپٹ ہے ملیحہ صاحبہ اس طرح کی ریجن میں ہم نے دیکھی ہے بالخصوص جو صورتحال اختیار ہوتی ہے چونکہ عالمی قوانین کی تو یہ صریحاً خلاف ورزی ہے, لیکن اگر اب یہ معاملہ لے جایا جاتا ہے UNSC تو وہاں پر بھی جو پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں وہ اسے بہرحال اس طرح کی قرارداد کو بہت ہی آرام سے ویٹو کر دیتی ہے, جس میں میں حوالہ دینا چاہوں گی جو جنگ بندی کی قرارداد لائی گئی اسے امریکہ کی جانب سے ویٹو کیا گیا. تو اسی تمام طور تناظر میں رہتے ہوئے ملیحہ صاحبہ پھر ایک امن کا جو ایک سیناریو ہے وہ تو کبھی ڈیولپ ہی نہیں ہو پائے گا. ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں ساری صورتحال تو پھر جس کو کہتے ہیں نا بگ پاور پالیٹکس پہ مبنی ہے. بگ پاور پالیٹکس میں تو لگتا یہ ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ صرف اپنا مفاد دیکھتی ہیں, ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کہیں امن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور اگر آپ ویٹو کا ریکارڈ دیکھیں تو سب سے زیادہ ویٹو کس نے کیے ہیں؟ امریکہ نے. باقی پرماننٹ 5 بھی ویٹو کرتے ہیں آن اینڈ آف, حالانکہ چین نے بہت ہی میرا نہیں خیال کہ انہوں نے خاص کیے ہوں گے, لیکن سب سے زیادہ ویٹو تو امریکہ نے ایکسرسائز کیے. اور کس لیے ایکسرسائز کیے؟ اسرائیل کی حمایت میں, اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے, پرائمری ذمہ داری ہے جنگ بندی کرانے کی, اگر وہ ہی فنکشن نہیں کر سکتا ایک ملک کی وجہ سے, پھر تو بہت ہی ایک افسوسناک سچویشن ہے. پھر تو لگتا ہے یہ کہ لا آف دا جنگل ہے دنیا میں. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب اس اسٹیج کے اوپر جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے جارحیت کی اور ایران نے کوشش کی کہ وہ اس کا ڈرون کے ذریعے جواب دے, تو صورتحال اب آپ کو جاتی ہوئی کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ کیا یہ صورتحال بس اب یہاں پر یہ جنگ سٹاپ ہو جائے گی یا پھر یہ آگے اور مزید بڑھے گی؟ سٹاپ ہونے کا تو مجھے کوئی امکان فی الحال نہیں نظر آ رہا امیڈیٹ ٹرم میں, نیئر ٹرم میں, اس لیے کہ ابھی تو ایران نے جواب دینا ہے. یہ ڈرونز بھیجنا تو صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیمپری سی عارضی سی چیز تھی, لیکن ابھی تو ان کا جواب آنا ہے. اور پھر اسرائیل کی طرف سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ آگے سے کیا کرتے ہیں. تو خطرہ اب یہی ہے کہ جنگ طویل ہو سکتی ہے, خطرہ یہ بھی ہے کہ جنگ پھیل سکتی ہے, اور خطرہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا ادارہ اس وقت نہیں ہے کہ جو جنگ کو روک سکے. جی, تو ملیحہ صاحبہ کیا یہاں پر یہ پہلو سمجھنا اہم نہیں ہے کہ کس طریقے سے مطلب ہم نے دیکھا کہ سربراہ حماس سے لے کر ابھی تک کی جو کارروائی کی گئی اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ پینیٹریشن کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور بخوبی طور پر جو اپنے ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کیے گئے, اپنے اہداف حاصل کیے گئے ایرانی سوئل کے اندر رہتے ہوئے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس حوالے سے ایک لمحہ فکریہ یہاں پر یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ کیا ایران اس طرح کے فرسٹ اسٹرائک رسپانس کے لیے تیار نہیں تھا, یا ابھی تھوڑا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد اس پر فلی ریٹیلیٹ کیا جائے گا؟ ملیحہ صاحبہ نہیں, لگتا تو یہی ہے کہ ان کو معلوم تو ہوگا, اس لیے کہ اگر اس سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے, جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی اس پہ کہ امریکہ اپنے ٹھکانوں کو خالی کروا رہا تھا خطے میں, تو ظاہر ہے کیوں خالی کروا رہا تھا, اور پھر رپورٹس بھی تھیں. لیکن لگتا یہی ہے کہ ایران کی جو ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی ہے وہ اس حد تک کام نہیں کی جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. اور ایران ظاہر ہے اس کو ضرور ریویو کر رہا ہوگا, اس کو ری اسیس کر رہا ہوگا. اور اسرائیل کی طرف سے بہت ہی شدت کا اٹیک تھا اور ملٹیپل ٹارگٹس پہ. تو ہاں واقعی اس سے یہی چیز سامنے آئی کہ ایران از ویری ولنریبل اور ڈیفینس کے حوالے سے. تو اب اگین دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. اور سفارتکاری کا جو رول ہے, ڈپلومیٹک مووز وہ بڑا اہم ہے یہاں پہ ملیحہ صاحبہ. تو آپ کون سے ممالک کو زیادہ متحرک ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ کچھ اہم رابطے یقینی طور پر ابھی بھی چل رہے ہوں گے. چائنا کا رول یہاں پر آپ کتنا امپورٹنٹلی انالائز کرتی ہیں؟ عرب ورلڈ تو ہے اپنی جگہ اہم, لیکن کتنا بالخصوص امریکہ اور چائنا کا رول اہم ہے اس تمام تر معاملے میں؟ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, چائنا کی بات نہیں ہے. ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے, وہ ہے امریکہ. جی, ایک ہی ملک ہے جو جنگ بند کرا سکتا ہے, وہ ہے امریکہ. ایک ہی ملک ہے جو کہ اسرائیل کو روک سکتا تھا حملہ کرنے سے پہلے, اور وہ ہے امریکہ. وہ چین نہیں ہے, کیونکہ چین کے وہ تعلقات نہیں ہیں. چین نہ اسلحہ بھیجتا ہے اسرائیل کو, اور نہ ہی اس کی اس طرح سے حمایت کرتا ہے سفارتی طور پہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں, جو کہ امریکہ کرتا ہے. تو امریکہ کے علاوہ اس وقت کوئی اور ملک نہیں ہے جو کہ اس جنگ کو روک سکے,
जो इजराइल को रोक सके। मुस्लिम दुनिया का तो ज़ाहिर है उनकी जिम्मेदारी तो है ये कि असूल पे खड़े रहें और कलेक्टिव एक्शन के जरिए दबाव डालें अमेरिका में, तो अमेरिका पे कि ताकि अमेरिका इस किस्म की चीज ना करे जो कि करता आ रहा है, जो कि करारदादों को वीटो करना। वो तो कम से कम मुस्लिम दुनिया को चाहिए कि वो रोके अमेरिका को। ठीक। अच्छा मलिहा साहिबा, एक चीज़ और ज़रा वाज़ेह तौर पर फरमाइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि कोई एक मुल्क है जो इस जंग को रोक सकता है और वो है अमेरिका, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी उनका जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं। जो इस वक्त मुज़ाकरात ईरान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान चल रहे थे, उन्होंने कहा कि उसकी कंटिन्यूएशन चाहते हैं, जो उसकी आखिरी नशिस्त अभी होनी थी। तो अब ईरान के पास क्या आप ये समझती हैं कि उसके पास क्या एक ऐसी चीज़ है कि वो मुज़ाकरात का इनकार करे, या फिर उसके पास रास्ता क्या है? आया कि वो मुज़ाकरात का इनकार करे या फिर मुज़ाकरात में बैठे, रास्ता उसके पास क्या है? डॉक्टर साहिबा ये ज़रा वाज़ेह तौर पर फरमाइएगा। देखिए, मुज़ाकरात का तो अभी सवाल नहीं पैदा होता ना, उन पे हमला हुआ है इस वक्त, तो किस चीज से मुज़ाकरात करेंगे, वो किस चीज पे करेंगे वो, और हमला किस चीज पे हुआ है? उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, और वही चीज तो मुज़ाकरात का एक, उन्हीं पे तो मुज़ाकरात हो रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो ईरान मिलिटरीली उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इस वक्त तो मैं नहीं समझती मुज़ाकरात का कोई रोल है। अच्छा। एक दफा जब ईरान करता है रिएक्ट, रिस्पॉन्ड और जवाब देता है इस मिलिट्री हमले का, उसके बाद हो सकता है कि कोई विंडो खुल जाए मुज़ाकरात के लिए। लेकिन देखें, अमेरिका की तरफ से आप देखें कि कितना दोगलापन था कि एक तरफ से कहते हैं कि मुज़ाकरात हमने जारी रखने, दूसरी तरफ से वो इजराइल को रोक ही नहीं रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं उसी इश्यू पे। तो ये दोगलापन भी हमें इतना आसानी से इसको भूल नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है।